علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے کچھ ذکر کروں گا نماز کی حدیث سے فضائل نماز۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 نصیحتیں کی، جن میں سے 4 یہ ہیں۔ اول یہ کہ اللہ کا شریک کسی کو نہ بنا، چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، یا تم جلا دیے جاؤ، یا سولی چڑھا دی جاؤ۔ دوسری یہ کہ جان کر نماز نہ چھوڑو، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ مذہب سے نکل جاتا ہے۔ تیسری یہ کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو کہ اس سے حق تعالی ناراض ہو جاتے ہیں۔ چوتھی یہ کہ شراب نہ پیو کہ وہ ساری خطاؤں کی جڑ ہے۔ فائدہ: ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے بھی اس قسم کا مضمون فرماتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ اللہ کا شریک یا آگ میں جلا دیا جائے۔ دوسری نماز جان کر چھوڑنا جو شخص۔ تیسری شراب نہ پینا کہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 باتوں کی وصیت فرمائی۔ نمبر ایک یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، گویا تو قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ نمبر 2 والدین کی نافرمانی نہ کرنا، گویا وہ تجھے اس کا حکم کریں کہ بیوی کو چھوڑ دو یا سارا مال خرچ کر دے۔ نمبر 3 فرض نماز جان کر نہ چھوڑنا، جو شخص فرض نماز جان کر چھوڑ دیتا ہے اللہ کا ذمہ اس سے بری ہے۔ نمبر 4 شراب نہ پینا کہ یہ ہر برائی اور فحش کی جڑ ہے۔ نمبر 5 اللہ کی نافرمانی نہ کرنا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا غضب اور قہر نازل ہوتا ہے۔ نمبر 6 لڑائی میں نہ بھاگنا چاہے سب ساتھی مر جائیں۔ نمبر 7 اگر کسی جگہ وبا پھیل جاوے جیسے طاعون وغیرہ تو وہاں سے نہ بھاگنا۔ نمبر 8 اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا۔ نمبر 9 تنبیہ کے واسطے ان پر سے لکڑی نہ ہٹانا۔ نمبر 10 اللہ تعالیٰ سے ان کو ڈراتے رہنا۔ فائدہ: لکڑی نہ ہٹانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے بے فکر نہ ہو کہ باپ تنبیہ نہیں کرتا اور مارتا نہیں، جو چاہے کرتے رہو، بلکہ ان کے حدود شریعہ کے تحت میں کبھی کبھی مارتے رہنا چاہیے کہ بغیر مار کے اکثر تنبیہ نہیں ہوئی۔ آج کل اولاد کو شروع میں تو محبت کے جوش میں تنبیہ نہیں کی جاتی، جب وہ بری عادتوں میں پختہ ہو جاتے ہیں تو پھر روتے پھرتے ہیں، حالانکہ یہ اولاد کے ساتھ محبت نہیں، سخت دشمنی ہے کہ اس کو بری باتوں سے روکا جائے اور مار پیٹ کو محبت کے خلاف سمجھا جائے۔ کون سمجھدار اس کو گوارا کر سکتا ہے کہ اولاد کو پھوڑے پھنسی کو بڑھایا جائے یا اس وجہ سے کہ نشتر لگانے سے زخم اور تکلیف ہوگی عمل جرائی نہ کرائے جائے، بلکہ لاکھ بچہ روئے منہ بنائے بھاگے، بہرحال نشتر لگانی پڑتا ہے۔ بہت سی حدیثوں میں حضور کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ بچے کو 7 برس کی عمر میں نماز کا حکم کرو اور 10 برس کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر مارو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بچوں کی نماز کی نگرانی کیا کرو اور اچھی باتوں کی ان کو عادت ڈالو۔ حضرت لقمان حکیم کا ارشاد ہے کہ باپ کی مار اولاد کے لیے ایسی ہے جیسا کہ کھیتی کے لیے پانی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص اپنی اولاد کو تنبیہ کرے، یہ ایک سا کا صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ ایک سا تقریباً 3.5
سے گلہ کا ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت کرے جو گھر والوں کو تنبیہ کے واسطے گھر میں کوڑا لٹکائے رکھے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ کوئی باپ اولاد کو اس سے افضل عطیہ نہ دے سکتا کہ اس کو اچھا طریقہ تعلیم کرے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کی ایک نماز بے فوت ہو گئی وہ ایسا ہے کہ گویا اس کے گھر کے لوگ اور مال بدولت سب چھین لیا گیا ہو۔ فائدہ: نماز کا ضائع کرنا اکثر یا بال بچوں کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کے خیر خبر میں مشغول رہے یا مال دولت کمانے کے لالچ میں ضائع کی جاتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نماز کا ضائع کرنا انجام کے اعتبار سے ایسا ہے گویا بال بچے اور مال بدولت سب بھی چھین لیا گیا اور اکیلا کھڑا رہ گیا، یعنی جتنا خسارہ اور نقصان اس حالت میں ہے اتنا ہی نماز کے چھوڑنے میں ہے، یا جس قدر رنج و صدمہ اس حالت میں ہو اتنا ہی نماز کے چھوڑنے میں ہونا چاہیے۔ اگر کسی شخص سے کوئی معتبر آدمی یہ کہہ دے کہ اور اسے یقین آ جائے کہ فلاں راستہ الٹتا ہے اور جو رات کو اس راستے سے جاتا ہے تو ڈاکو اس کو قتل کر دیتے ہیں اور مال چھین لیتے ہیں، تو کون بہادر ہے کہ اس راستے سے رات کو چلے؟ رات تو دو کناروں کو بھی مشکل سے اس راستے کو چلے گا، مگر اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پاک ارشاد ایک دو نہیں کئی حدیثوں میں وارد ہوا ہے، اور ہم مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے ہونے کا دعویٰ بھی جھوٹی زبانوں سے کرتے ہیں، مگر اس پاک ارشاد کا ہم پر اثر کیا ہے ہر شخص کو معلوم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص دو نمازوں کو بلا کسی عذر کے ایک وقت میں پڑھے وہ کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازہ پر پہنچ گیا۔ فائدہ: حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں تاخیر نہ کر: ایک نماز جب اس کا وقت ہو جائے، دوسری جنازہ جب تیار ہو جائے، تیسری بے نکاحی عورت جب اس کے جوڑ کا خاوند مل جائے، یعنی فوراً نکاح کر دینا۔ بہت سے لوگ جو اپنے کو دیندار بھی سمجھتے ہیں اور گویا نماز کے پابند بھی سمجھے جاتے ہیں، وہ کئی نمازیں معمول بہانہ سے سفر کا ہو، دکان کا ہو، ملازمت کا ہو، گھر کا ہو، کٹھی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، بھلا کسی عذر، بیماری وغیرہ کے نماز کو اپنے وقت پر پڑھا جاوے، گو بالکل نماز نہ پڑھنے کے برابر گناہ نہ ہو، لیکن بے وقت پڑھنے کا بھی سخت گناہ ہے، اس سے خلاصی نہ ہوئی۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا جو شخص نماز کا اہتمام کرے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی اور حساب پیش ہونے کے وقت حجت ہوگی اور نجاست کا سبب ہوگی، اور جو شخص نماز کا اہتمام نہ کرے اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگا اور نہ اس کے پاس کوئی حجت ہوگی اور نہ نجات کا کوئی ذریعہ۔ اس کا حشر فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ فائدہ: فرعون کو تو ہر شخص جانتا ہے کہ کس درجے کا کافر تھا، حتیٰ کہ خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور حامان اس کے وزیر کا نام ہے، اور بن ابی خلف مکے کے مشرکین میں سے بڑا سخت دشمن اسلام تھا۔ ہجرت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتا تھا کہ میں نے ایک گھوڑا پالا ہے، اس کو بہت کچھ کھلاتا ہوں، اس پر سوار ہو کر نعوذ باللہ تم کو قتل کروں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس سے فرمایا تھا کہ انشاءاللہ اللہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ عہد کی لڑائی میں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتا پھرتا تھا اور کہتا تھا کہ اگر وہ آج بچ گئے تو میری خیر نہیں۔ چنانچہ حملے کے ارادے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئے۔ صحابی رضی اللہ عنہم اجمعین نے ارادہ بھی فرمایا کہ دوری سے اس کو نپٹا دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے دو۔ جب وہ قریب ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ میں سے برچھا لے کر اس کے مارا، اس کی گردن پر
لگا اور ہلکا سا خراش اس کی گردن پر آ گیا، مگر اس کی وجہ سے گھوڑے سے لڑکتا ہوا گرا اور کئی مرتبہ گرا اور بھاگتا ہوا اپنے لشکر میں پہنچ گیا اور چلاتا تھا کہ خدا کی قسم مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کر دیا۔ کفار نے اس کو اطمینان دیا کہ معمولی خراش ہے، کوئی فکر کی بات نہیں، مگر وہ کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں کہا تھا کہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا، خدا کی قسم اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا۔ لکھتے ہیں کہ اس کے چلانے کی آواز ایسی ہو گئی تھی جیسے کہ ببل کی ہوتی ہے۔ ابو سفیان نے جو اس لڑائی میں بڑے زوروں پر تھا، اس کو شرم دلائی کہ اس ذرا سی خراش سے اتنا چلاتا ہے۔ اس نے کہا تجھے خبر بھی ہے یہ کس نے مارا ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مار ہے۔ مجھے اس سے جس قدر تکلیف ہو رہی ہے، لات اور عزا دو مشہور بتوں کے نام ہیں، کی قسم اگر یہ تکلیف سارے حجاز والوں کو تقسیم کر دی جائے تو سب ہلاک ہو جائیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مکے میں کہا تھا کہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ میں نے اس وقت سمجھ لیا تھا کہ میں ان کے ہاتھ سے ضرور مارا جاؤں گا۔ میں ان سے جھوٹ نہیں سکتا۔ اگر وہ اس کہنے کے بعد مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں ان سے بھی مر جاتا۔ چنانچہ مکہ مکرمہ پہنچنے سے ایک دن پہلے وہ راستے ہی میں مر گیا۔ ہم مسلمانوں کے لیے نہایت غیرت اور عبرت کا مقام ہے کہ ایک پکے کافر اور سخت دشمن کو تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے سچا ہونے کا اس قدر یقین ہو کہ اس کو اپنے مارنے جانے میں ذرا بھی تردید یا شک نہ تھا، لیکن ہم لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے بعد، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا ماننے کے باوجود، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو یقینی کہنے کے باوجود، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے دعوے کے باوجود، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے پر فخر کے باوجود کتنے ارشادات پر عمل کرتے ہیں اور جن چیزوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب بتائے ہیں ان سے کتنا ڈرتے ہیں، کتنا کانپتے ہیں۔ یہ ہر شخص کے اپنے ہی گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنے کی بات ہے۔ دوسرا کسی کے متعلق کیا کہہ سکتا ہے؟ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت نماز کا پابند بنائے۔ اللہ پاک ہم سب کو نماز پڑھنے، دوسروں کو دعوت دینے، سب مسلمان بھائیوں کو نماز کا پابند بنائے۔ میرا قاصر اللہ پاک قبول مقبول فرمائے۔ اللہ پاک سب مسلمانوں کو نمازی بنائے۔ اللہ پاک سب مسلمانوں کو ہدایت دے۔ اللہ پاک سب مسلمانوں کو دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا قاصر اللہ پاک قبول فرمائے۔ اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لینا اور آپ کو میری یہ فضائل قرآن، فضائل نماز کیسی لگتی ہیں اپنے رائے میں ضرور اظہار کر لینا۔ آنے والی ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل پریس کر لینا۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔